بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، سلامت رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو آپ پر۔ آج ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی۔ آج کے دور میں اکثر لوگ اپنی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیاری بہنوں، دعاؤں کے قبول ہونے اور نہ ہونے میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے اپنے رویے اور سلوک ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، چین ہو، خوشحالی ہو، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ ساری چیزیں رشتوں کو ختم کر کے، تعلق توڑ کے اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو خوشی، اطمینان، خوشحالی عطا کرتے ہیں جو دوسروں کی خبر گیری کرتا ہے، جو دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرے بندوں سے پیار کرو، میں تم سے پیار کروں گا۔ تو پیاری بہنوں، اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے، ہمارے گھروں میں خوشی آئے، تو اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو آپس میں جوڑ کے رکھیں، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کی عزت کریں، اپنے میکے میں تمام بہن بھائیوں کی عزت کریں، اپنی سسرال کے تمام رشتوں کی دل سے عزت کریں۔ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گی جو آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا، اور وہ نسخہ ہے صلہ رحمی۔ جی ہاں، صلہ رحمی، اپنے عزیز و اقارب کی خبر گیری کرنا، اپنے عزیزوں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو احسان جتائے بغیر پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اگر تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو ایک ہاتھ سے مدد کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار انسانوں کو کہتے ہیں، آپس میں صلح رکھو، آپس میں پیار رکھو، آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کر دو۔ تو پیاری بہنوں، جب آپ صلہ رحمی کی طرف آئیں گی، دوسروں سے محبت کریں گی، اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے کینے کو، منافقت کو ختم کریں گی، خوش دلی سے رشتوں کو قبول کریں گی، تو میرا اللہ کریم ہے، وہ اس کا آپ کو صلہ عطا کریں گے۔ صلہ رحمی کی طرف جب آپ راغب ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے گھروں سے تنگ دستی کو ختم کر دیا جائے گا۔ بالکل، ہمارے گھروں میں اگر رزق کی تنگ دستی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں وسعت عطا کر دیں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کریں گے جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ میرا اللہ کریم رب العالمین ہے وہ۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس کی زندگی میں
اضافہ کر دیا جائے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے خوشحال رہے، رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو صرف صلہ رحمی، آپس میں تعلق کو بنائے رکھیے، تعلق کو جوڑے رکھیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، اس کے اعمال کو پاک کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ وہ شخص جو سب کی خبر گیری کرتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوتا ہے وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ وہ شخص خاندان میں محبوب بن جاتا ہے، اس شخص کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہیں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی فرما دیں گے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے حساب میں آسانی کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بری موت سے محفوظ رکھیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ پیاری بہنوں، آج سے آپ نے عہد کر لینا ہے خود سے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم دوسروں کی مدد اس مہنگائی کے دور میں کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، ہمیں امیر ہونا ضروری ہے۔ نہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی بہن آ جاتی ہے، کوئی ہمسائے آ جاتی ہے، آپ اس سے دو بول میٹھے بول لیتی ہیں، خوش دلی سے، خوش مزاجی سے، منافقت کو دل سے نکال کے، تو یقین مانے اس سے بڑی صلہ رحمی نہیں ہوگی۔ اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کیجیے، اپنی ساس سسر سے، اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یقین مانے جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ سوسائٹی میں کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جو شخص جھگڑا کرتا ہے، تعلقات کو ختم کرتا ہے، سوسائٹی میں وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اور وہ شخص جس نے دوسروں کی خبر گیری کی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی بیٹیوں کی شادی کا جب وقت آتا ہے، اس کے بیٹوں کے لیے کوئی جاب کا مسئلہ آتا ہے، تو سارا خاندان مل کر ایک مضبوط ستون کے طور پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ خود کو خاندان سے الگ مت کیجیے، اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو میری یہ دعا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جوڑنے والا بنا دیں۔ خون کے رشتوں کو الگ مت کیجیے، آپس میں صلح رکھیے، آپس میں محبت بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں، آباد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ حافظ۔